پیارے دوستو، ایک خوبصورت لڑکی کے گھر کے پاس سے روز ایک نوجوان لڑکا گزرتا تھا اور وہ لڑکی ہر روز اس نوجوان کو دیکھتی تھی، لیکن وہ لڑکا اس کی طرف دیکھے بغیر سر جھکا کر اس کی گلی سے گزر جاتا۔ دیکھنے میں وہ لڑکا کسی مدرسے میں پڑھنے والا لگتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس لڑکے کو دیکھتے ہی وہ لڑکی اس کو دل دے بیٹھی اور اب وہ چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح سے اس لڑکے سے اس کی نزدیکیاں بڑھیں، لیکن وہ لڑکا ہر روز اپنی مستی میں مگن سر جھکائے اور زبان سے کچھ پڑھتا ہوا ایک خاص وقت پر وہاں سے گزر جاتا تھا۔ کبھی بھی اس لڑکی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اب اس لڑکی کی ایک ایسی ہو گئی تھی اور حیران بھی تھی کہ کوئی ایسا لڑکا بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف دیکھے تک نہیں، اور اس لڑکی کو ایسا سوچنے کا حق بھی تھا کیونکہ وہ اپنے علاقے میں سب سے خوبصورت عورت تھی، خوبصورت بھی اتنی کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی تو لوگ اس کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس لیے اس لڑکی کو حیرت اس بات کی تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ اس کی طرف مائل نہ ہو اور اس کی طرف دیکھے تک نہیں۔ وہ لڑکی اپنی خوبصورتی کی توہین دیکھ کر پاگل سی ہو گئی تھی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی تھی جس سے وہ اس لڑکے کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخر کار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں وہ پھنس کر وہ لڑکا اس کی بات کو مانے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ پیارے دوستو، اگلے دن جب وہ لڑکا اسی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک عورت اس لڑکی کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا میری مالکن تم کو بلا رہی ہے۔ لڑکے نے کہا، اماں جی آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ تو اس عورت نے کہا، بیٹا اس کو تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اور وہ مجبور ہے، خود گھر سے باہر نہیں آ سکتی۔ یہ سن کر وہ لڑکا اس کو منع نہیں کر سکا اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بالکل بھی نہیں تھی کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے، وہ اس سے کیا چاہتی ہے۔ وہ تو صرف اور صرف مدد کرنے کے مقصد سے اس کے گھر چلا گیا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہوگی جو اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ گھر جانے کے بعد نوکرانی نے اسے کمرے میں بٹھا دیا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں وہ خوبصورت عورت داخل ہوئی۔ لڑکے نے اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی۔ لڑکے نے پوچھا، جی آپ کو کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ اس عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ لڑکا یہ بات سن کر کانپ سا گیا اور کہنے لگا، اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہی ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ لڑکی نے کہا کہ یا تو میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ یہ لڑکا زبردستی میرے کمرے میں گھس آیا ہے اور میری عزت پر اس نے حملہ کر دیا ہے۔ لڑکا یہ بات سن کر پریشان ہوا، اسے اپنی عزت کسی بھی طرح سے محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی کی بات مانتا تو گنہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظر میں برا بنتا۔ اس علاقے میں جہاں پر لوگ اس لڑکی کی شرافت کی مثال دیا کرتے تھے وہاں پر اس طرح کا الزام لگ جائے یہ اس کو گوارا نہیں تھا۔ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا۔ دل ہی دل میں اس کے ایک ترتیب آئی۔ اس نے عورت سے کہا، ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلاء جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلاء کا راستہ بتا دیا۔ وہ لڑکا اندر جا کر ڈھیر ساری گندگی اپنے جسم پر مل کر باہر آ گیا۔ عورت اسے دیکھتے ہی چلا اٹھی کہ یہ تم نے کیا کیا عالم؟ مجھ جیسی لڑکی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گیا، دفع ہو جا یہاں سے، نکل جا میرے گھر سے۔ لڑکا جلدی کر کے اس کے گھر سے باہر نکل آیا اور قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو اچھی طرح سے پاک صاف کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا تو تھوڑی دیر کے بعد استاد نے کہا کہ آج تو بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ اتنی اچھی خوشبو آج کس نے لگائی؟ وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی تک بدبو نہیں گئی ہے، اس لیے استاد جی اس پر طنز
तंज कस रहे हैं वो अपने आप में सिमट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर के बाद में उस्ताद जी ने फिर से पूछा, आज ये इतनी अच्छी खुशबू किसने लगाई है? लेकिन सब खामोश रहे। आखिरकार उस्ताद ने सबको ये कहकर बुला लिया और सबको करीब से सूंघने लगे। उस लड़के की बारी आई तो वो भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा तो वो खुशबू उसके कपड़ों से ही आ रही थी। उस्ताद ने कहा, तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि ये खुशबू तुमने लगाई है? वो ये सुनकर लड़का रोने लगा और कहने लगा, उस्ताद जी शर्मिंदा न करो, मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। उसने फिर सारा वाकया उस्ताद जी को बता दिया। ये सुनकर उस्ताद जी ने कहा, खुदा की कसम मैं तुम्हारा मजाक ना उड़ा रहा हूँ, तुम्हारे कपड़ों से वाकई में ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी है, और यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है। कहते हैं कि वो खुशबू फिर उस लड़के के पास हमेशा मैसर रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।